Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. I am Muhammad Nazir and you are watching lectures of physics. Dear students, آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے سمپل ہارمونک موشن اینڈ ویوز. جی ہاں، سارا ہی چپٹر ہم ایک ہی لیکچر میں پڑھیں گے، ایک ہی ویڈیو میں آپ کو یہ سارا چپٹر ملے گا. اس سے آپ کو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی ریویژن ہو ہی جائے گی اس چپٹر کی، اور دوسرا فائدہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے انڈیویجول ٹاپکس نہیں دیکھے، ڈیٹیل کے ساتھ وہ ٹاپک انہوں نے نہیں دیکھے، تو ان کو سارے ہی ٹاپک اس لیکچر کے وہ اس ایک ہی ویڈیو میں ان کو ملیں گے، اور آپ کو ریویژن کا موقع بھی ملے گا اس چپٹر کو ریوائز کرنے کا. تو سٹارٹ کرتے ہیں. سمپل ہارمونک موشن اینڈ ویوز. ناؤ واٹ از سمپل ہارمونک موشن؟ So the definition of simple harmonic motion is it is a type of oscillatory motion. So first of all we have to know what is oscillatory motion. سب سے پہلے ہمیں oscillatory motion کے بارے میں جاننا چاہیے کہ what is oscillatory motion. So let us start from the very basic oscillatory motion. It is the to and fro motion of a body about a mean position, about a fixed point is called oscillatory motion. کسی جسم کا ایک خاص نقطے سے ایک وسطی مقام سے آگے پیچھے حرکت کو ہم اسیلیٹری موشن کہتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم اس پینڈولم کو دیکھیں تو اگر ہم نے اس کو اس پوزیشن پر ڈسٹرب نہیں کیا تو یہ اس کا مین پوزیشن ہے، فکس پوزیشن ہے، اس کو ایکویلیبریم پوزیشن بھی کہتے ہیں. جب ہم اس کو ڈسپلیس کرتے ہیں اور ہم اس کو اس پوزیشن پر لاتے ہیں تو یہ اپنے مین پوزیشن کی جانب بڑھے گا، اور انرشیا کی وجہ سے یہاں پر رکے گا نہیں بلکہ اوور شوٹ کرے گا ٹورڈ another position. So it will perform the to and fro motion about its mean position, about its mean position. Such type of motion is called oscillatory motion. So the to and fro motion of a body about a fixed point is called oscillatory motion. Examples are motion of simple pendulum, motion of string of guitar. اسی طرح motion of heartbeat, it is also an oscillatory motion. Motion of an elastic spring, motion of mass attached to an elastic spring, it is also a type of oscillatory motion. Now the terminology which is used in oscillatory motion وہ terms، وہ لفظ جو oscillatory motion میں استعمال ہوں گے، وہ الفاظ، تو ان میں سب سے پہلے ایک وائبریشن ہے، ایک oscillation ہے، ایک سائیکل ہے. تو ون کمپلیٹ راؤنڈ ٹرپ آف وائبریٹنگ باڈی، کسی وائبریٹنگ باڈی کا ایک مکمل چکر جب وہ پورا کرتا ہے اس کو ہم اس کا ایک وائبریشن، ایک اسیلیشن یا ایک سائیکل کہتے ہیں. جیسے یہاں پر اگر ہم دیکھیں پینڈولم کو تو لیٹ اس اسٹارٹ فرام دس پوزیشن، دس از کالڈ دا ایکسٹریم پوزیشن، دس از کالڈ دا ایکسٹریم پوزیشن، دس از آلسو دا ایکسٹریم پوزیشن. تو اگر ہم اس ایکسٹریم پوزیشن سے سٹارٹ لیں تو جب ہم یہاں پر اس پینڈولم کے باب کو ریلیز کرتے ہیں تو یہ آتے ہیں ٹورڈ دا مین پوزیشن، بٹ ڈیو ٹو انرشیا اٹ ڈزنٹ اسٹاپ ہیئر بٹ اٹ اوور شوٹ ٹورڈ another مین پوزیشن، ایکسٹریم پوزیشن. یہاں پر بھی اس پر ریسٹورنگ فورس عمل کرتا ہے، یہ دوبارہ اپنی مین پوزیشن کی جانب بڑھے گا، لیکن یہاں پر ونس اگین رکے گا نہیں انرشیا کی وجہ سے، اور شوٹ کرے گا ٹورڈ another ایکسٹریم پوزیشن. جب یہ اپنی اس پوزیشن پر دوبارہ واپس آئے تو اس نے اپنا ایک چکر پورا کیا. اس کے اس ایک چکر کو، ون کمپلیٹ راؤنڈ ٹرپ کو ہم ایک اسیلیشن یا ایک وائبریشن یا ایک سائیکل کہتے ہیں. Now in terminology number 2 is time period. The time required to complete one vibration is called time period. اس ایک چکر کے لیے جو وقت درکار ہوتا ہے، ایک وائبریٹنگ باڈی اپنا ایک چکر جتنے وقت میں پورا کرتا ہے اس کو ہم اس کا ٹائم پیریڈ کہتے ہیں. ٹائم پیریڈ کو کیپٹل ٹی سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس کا یونٹ سیکنڈ ہے. The third one is frequency. The number of oscillations completed per unit time is called frequency. ایک خاص وقت میں، ایک منٹ میں، ایک سیکنڈ میں ایک وائبریٹنگ باڈی جتنے چکر پورے کرتا ہے اس کو ہم اس کی فریکوینسی کہتے ہیں. It is denoted by small f. فریکوینسی کو small f سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس کا یونٹ ہرٹز ہے. فریکوینسی میتھمیٹیکلی ہم اس طرح لکھتے ہیں F is equal to n divided by t, number of vibrations, number of oscillations divided by time. آپ یہاں پر دیکھیں اس میں یہ اسمال n نمبر آف وائبریشنز ہے اور اسمال t یہ انسٹنٹینیس ٹائم ہے.
جتنے بھی چکر ہو اور ان کے لیے جو درکار وقت ہو، اگر ان نمبر آف سائیکلز کو ہم اس درکار وقت ٹائم سے ڈیوائڈ کریں تو ہمارے پاس فریکوینسی کی ویلیو آئے گی. لیکن فریکوینسی کی ایک ویلیو جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے وہ ہے 1/t، یعنی ہم اس کو اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں: the reciprocal of time period is called frequency. The reciprocal of time period is called frequency. اب یہ میتھمیٹیکل فارم اور یہ میتھمیٹیکل فارم آیا یہ الگ الگ ہے یا ایک ہے؟ بعض کئی اسٹوڈنٹس اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ ایک جگہ تو اس کا میتھمیٹیکل فارم n/t ہے اور ایک جگہ بعض نیومیریکل میں ہم 1/t یوز کریں گے، بعض نیومیریکل میں n/t یوز کریں گے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اصل میں n/t اس کا میتھمیٹیکل فارم ہے. اس میں یہ n نمبر آف وائبریشنز ہے اور یہ t انسٹنٹینیس ٹائم ہے. لیکن اگر ہم ایک وائبریشن کے لیے فریکوینسی کو معلوم کرنا چاہیں، ایک وائبریشن کے لیے، تو ہم ان کی جگہ 1 پٹ کریں گے. پٹ n is equal to 1، ہم ان کی جگہ 1 درج کریں گے. لیکن میں نے آپ کو اس ڈیفینیشن میں بتایا کہ ایک چکر کے لیے جو وقت درکار ہوتا ہے اس کو ٹائم پیریڈ کہتے ہیں. پھر ہم یہ انسٹنٹینیس ٹائم t کو بھی ریپلیس کریں گے ٹائم پیریڈ T سے. جب ہم یہاں پر ان کی جگہ 1 لگائیں گے تو آٹومیٹیکلی t کی جگہ ہم T لگائیں گے، کیونکہ یہ اب عام وقت نہیں ہے بلکہ یہ ٹائم پیریڈ ہے. تو ہمارے پاس ایک چکر کے لیے فریکوینسی کی ویلیو آئے گی 1، n کی جگہ 1 اور t کی جگہ T. سو دس از آلسو، یہاں سے ہم فریکوینسی کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ اگر یونٹ اگر ہم لکھیں 1/s، اس کو ہم ہرٹز کہتے ہیں. کسی وائبریٹنگ باڈی کی فریکوینسی 1 ہرٹز ہوگی اگر وہ 1 سیکنڈ میں 1 چکر کو پورا کرتا ہے. اس کی فریکوینسی 2 ہرٹز ہوگی اگر وہ اسی 1 سیکنڈ میں 2 چکر پورے کرتا ہے. اس کی فریکوینسی 3 ہرٹز ہوگی اگر وہ اسی 1 سیکنڈ میں 3 چکر پورے کرتا ہے. تو ہم دونوں میتھمیٹیکل فارمز لکھ سکتے ہیں فریکوینسی کے لیے، لیکن یہ جنرل ویلیو ہے اور یہ اسپیسیفک ویلیو ہے. دونوں ویلیوز ہی میتھمیٹیکل پرابلمز میں، نیومیریکل پرابلمز میں یوز ہوتے ہیں. اسی طرح نمبر 4 is displacement, the distance of the vibrating body from its mean position at any instant of time. وائبریٹنگ باڈی کا اپنے مین پوزیشن سے کسی بھی وقت کسی بھی نقطے پر طے کردہ فاصلے کو ہم ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں. اس کو ایکس سے ظاہر کیا جاتا ہے، یہ کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اور ایمپلیٹیوڈ، دس از دا میکسیمم ڈسپلیسمنٹ آف دی وائبریٹنگ باڈی فرام اٹس مین پوزیشن. وائبریٹنگ باڈی کا اپنے مین پوزیشن سے زیادہ فاصلے کو، جتنا زیادہ ہم نے اس کو ڈسپلیس کیا ہے اس زیادہ سے زیادہ فاصلے کو ہم ایمپلیٹیوڈ کہتے ہیں. یہ بھی اصل میں ڈسپلیسمنٹ ہی ہے لیکن ایک اسپیسیفک ڈسپلیسمنٹ ہے. یہ جنرل ہے اور یہ اسپیسیفک ہے. اگر ہم یہاں پر اس پینڈولم کو دیکھیں اور فرض کریں یہ اس کا ایکسٹریم پوزیشن ہو، یہ تو اس ایکسٹریم پوزیشن پر جو فاصلہ ہے ان کو ہم ایمپلیٹیوڈ کہتے ہیں. اور اگر ہم انسٹنٹینیسلی دیکھیں اس مقام پر یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ ڈسپلیسمنٹ ہے. ڈسپلیسمنٹ ایمپلیٹیوڈ سے کم ہو سکتا ہے، ڈسپلیسمنٹ ایمپلیٹیوڈ کے برابر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ڈسپلیسمنٹ ایمپلیٹیوڈ سے زیادہ نہیں ہو سکتا. دس از دا اوور آل ٹرمینالوجی آف اسیلیٹری موشن اور سمپل ہارمونک موشن. سمپل ہارمونک موشن کو، اسیلیٹری موشن کو سمجھنے کے لیے، ان کو پڑھنے کے لیے ان الفاظ کا جاننا ضروری ہے. واٹ از ون وائبریشن، واٹ از دا ٹائم پیریڈ آف وائبریشن، واٹ از دا فریکوینسی آف وائبریشن، واٹ از دا ڈسپلیسمنٹ اینڈ ایمپلیٹیوڈ. ان معلومات کے ساتھ ہم اب سمپل ہارمونک موشن کو سٹارٹ کریں گے. سمپل ہارمونک موشن ڈے ٹائپ آف اسیلیٹری موشن، یہ ایک قسم کا اسیلیٹری موشن ہے، لیکن ہر اسیلیٹری موشن سمپل ہارمونک موشن نہیں ہوتا، بلکہ جس اسیلیٹری موشن میں یہ چند شرائط پورے ہوتے ہیں وہی اسیلیٹری موشن سمپل ہارمونک موشن کہلائے گا. وہ شرائط کیا ہے؟
ان شرائط میں سے نمبر 1 ایکسیلریشن پروڈیوسڈ ان دا وائبریٹنگ باڈی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ڈسپلیسمنٹ. اس وائبریٹنگ باڈی میں جو ایکسیلریشن پیدا ہو رہی ہے وہ ڈسپلیسمنٹ کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوگا. اگر ہم اس کو زیادہ ڈسپلیس کریں گے تو پھر یہ ٹورڈ دا مین پوزیشن ایکسیلریٹ ہوگا اور وہ ایکسیلریشن زیادہ ہوگی. لیکن اگر ہم اس کو کم ڈسپلیس کریں گے تو اس میں ایکسیلریشن بھی کم پیدا ہوگی. اسی طرح ایکسیلریشن از ڈائریکٹڈ ٹورڈ دا مین پوزیشن. یہ ایکسیلریشن ہمیشہ ہی مین پوزیشن کی طرف ہوتی ہے. اگر ہم اس کو ٹورڈ رائٹ ڈسپلیس کریں گے اور اس کو ریلیز کرتے ہیں تو اس میں جو ایکسیلریشن پیدا ہوتی ہے وہ ٹورڈ دا مین پوزیشن. اور اگر ہم اس کو ٹورڈ لیفٹ ڈسپلیس کرتے ہیں اور پھر ریلیز کرتے ہیں تو ونس اگین اس میں جو ایکسیلریشن پیدا ہو رہی ہے وہ ٹورڈ دا مین پوزیشن ہوگی. یہ مین پوزیشن کی جانب بڑھے گا تو اس کی ویلاسٹی انکریز ہوگی اور اس میں ایکسیلریشن پیدا ہوگی. کنڈیشن نمبر 3 the vibrating body is free from friction or air resistance. وائبریٹنگ باڈی ایئر ریزسٹنس سے اور فریکشنل فورس سے ان سب سے خالی ہوگا. اس پر وہ عمل نہیں کریں گے. ان کو ہم یہاں پر ایئر ریزسٹنس اور فریکشنل فورس کنسیڈر نہیں کرتے ہیں اس وائبریٹنگ باڈی پر. تب ہی اس کا موشن سمپل ہارمونک موشن کہلائے گا. میتھمیٹیکلی ہم سمپل ہارمونک موشن کے ایکویشن کو ان شرائط سے لکھتے ہیں. A is proportional to minus x. Acceleration is directly proportional to a displacement and the negative sign shows that this acceleration is opposite in direction to a displacement or this acceleration is directed toward the mean position. اب جو بھی حرکت اس شرط پر پورا اترے گا اس ایکویشن کو سیٹسفائی کرے گا وہ سمپل ہارمونک موشن کہلائے گا. اس کتاب میں آپ کے 10th کے بک میں 2 ایگزامپلس کی ہے اس پر. ون از دا موشن آف ماس اٹیچ ٹو این الاسٹک اسپرنگ and the second one is simple pendulum. Now consider the motion of mass attached to an elastic spring, which is an example of simple harmonic motion. Mass attached to an elastic spring, which is whose one end is fixed and this end is free to move. یہ ایک سمپل ہارمونک موشن کی ایک ایگزامپل ہے. اگر ہم اس کو ڈسپلیس کریں فرام اٹس مین پوزیشن اسٹریچ کریں تو اس پر ہم جو فورس لگاتے ہیں اس کو ہم اپلائڈ فورس کہتے ہیں. پھر یہاں پر اگر ہم اس کو ریلیز کریں گے تو اس پر ایک فورس عمل کرتا ہے جو اس کو ٹورڈ دا مین پوزیشن لے جانے کی کوشش کرتا ہے. دس فورس از کالڈ ریسٹورنگ فورس، بحال کن قوت، کیونکہ یہ اس کو اپنے مین پوزیشن کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ مین پوزیشن پر رکے گا نہیں انرشیا کی وجہ سے اور یہ اوور شوٹ کرے گا ٹورڈ اندر ایکسٹریم پوزیشن. اس کو ہم اس کا کمپریسڈ فارم کہتے ہیں. تو دیز آر دا ایکسٹریم پوزیشن اینڈ دس از دا مین پوزیشن آف دا اسپرنگ. اب یہاں پر یہ ریسٹورنگ فورس جو عمل کرتا ہے ہم یہاں سے سٹارٹ لیں گے. میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس ماس اٹیچ ٹو این الاسٹک اسپرنگ کے لیے اس کے موشن کے لیے اگر وہ ایکویشن ثابت کر سکے کہ A is proportional to minus x تو یہ سمپل ہارمونک موشن ہوگا. اور اگر ہم وہ ایکویشن ثابت نہ کر سکے تو پھر یہ سمپل ہارمونک موشن نہیں کہلائے گا. سو لیٹ اس اسٹارٹ. ریسٹورنگ فورس، یہاں پر جو ریسٹورنگ فورس ہے یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے نیگیٹو آف ڈسپلیسمنٹ. اس کے مطلب کو سمجھنے کے لیے اب دیکھیں اگر ہم اس ماس اٹیچ ٹو این الاسٹک اسپرنگ کو تھوڑا سا ڈسپلیس کریں گے تو اس پر جو ریسٹورنگ فورس عمل کرے گا وہ بھی کم ہوگا. لیکن اگر الاسٹک لمٹ کے اندر رہتے ہوئے ہم اس کو زیادہ ڈسپلیس کریں گے تو اس پر ریسٹورنگ فورس زیادہ عمل کرے گا. So restoring force is directly proportional to a displacement. The negative sign shows that they both are in opposite direction. اگر ہم اس کو toward left displace کریں گے اور پھر ریلیز کریں گے تو یہ اس طرف restoring force اس پر عمل کرے گا. لیکن اگر ہم اس کو towards the right displace کریں گے، اس کو compress کریں گے اور پھر ریلیز کریں گے تو اس پر restoring force towards left عمل کرے گا. تو اس اپوزٹ ڈائریکشن کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ نیگیٹو سائن لگاتے ہیں. نا ریسٹورنگ فورس از اکول ٹو مائنس کے ایکس. دس از اکویشن نمبر 1. دس اکویشن نمبر 1 از کالڈ ہکس لا. دس از کالڈ ہکس لا. اس میں یہ کے کانسٹنٹ ہے، اس کو اسٹیفنس آف دا اسپرنگ کہتے ہیں اور یہ ہر اسپرنگ کے لیے الگ الگ کانسٹنٹ ہوگا. یہ اس اسپرنگ کی الاسٹیسٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی وہ کتنا الاسٹک ہے.
اسی وجہ سے یہ ہر اسپرنگ کے لیے الگ کانسٹنٹ ہوگا. Now according to Newton second law, this restoring force is equal to ma. This is equation number 2. یہی ریسٹورنگ فورس اس آبجیکٹ میں ایکسلریشن پیدا کر رہا ہے ٹورڈ دا مین پوزیشن. سو جب ایک فورس کسی آبجیکٹ میں ایکسلریشن پیدا کر رہا ہو تو نیوٹن سیکنڈ لا کے ذریعے ہم لکھتے ہیں F is equal to ma. تو ان دونوں ایکویشن کو اگر ہم کمپیئر کریں, comparing 1 and 2, we will get ma is equal to minus kx. ma is equal to minus kx. So dividing by m both sides, we will get a is equal to minus k divided by mx. اس equation میں اگر آپ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ k یہ ایک کانسٹنٹ ہے اور m بھی کانسٹنٹ ہے. یہاں پر یہ m, اب یہ m کیوں کانسٹنٹ ہے؟ m اس وجہ سے کانسٹنٹ ہے کہ یہاں پر یہ فریکشن لیس سرفیس ہے. یہ سرفیس جس پر یہ m موو کر رہا ہے, ٹو اینڈ فرو موشن پرفارم کر رہا ہے, یہ ایک فریکشن لیس سرفیس ہے. اور اس فریکشن لیس سرفیس کی وجہ سے اس میں کوئی فریکشن نہیں ہے ایم اور اس سرفیس کے درمیان. تو اسی وجہ سے اسیلیشنز کے دوران نہیں اس آبجیکٹ کا ماس انکریز ہوگا اور نہیں ڈیکریز ہوگا. تو اسیلیشنز کے دوران اس کا ماس کانسٹنٹ رہتا ہے. تو ہم یہاں پر ایم کو بھی کانسٹنٹ لیتے ہیں. سو وی ول رائٹ مائنس کانسٹنٹ ایکس مائنس کے ڈیوائڈ بائی ایم کی جگہ میں نے کانسٹنٹ لکھا. اب اگر ہم کانسٹنٹ کو ہٹائیں یہاں سے تو از اکول ٹو بی ختم ہوگا اور اس کی جگہ آئے گا پروپورشنلٹی سینس. سو وی ول رائٹ اے از پروپورشنل ٹو مائنس ایکس. اے از پروپورشنل ٹو مائنس ایکس. دس از دا equation فار simple harmonic motion. So the motion of mass attached to an elastic spring, this is also as an example of simple harmonic motion. Now we write the equation for the time period and frequency of mass attached to an elastic spring. So the equation for time period is T is equal to 2 pi m divided by k under the root. یہ mass spring system کے time period کے لیے equation ہے. Clearly this time period depends upon the mass of the mass attached to the spring. اگر ہم اس mass کو زیادہ کریں تو اس کا time period زیادہ ہوگا اس کے vibrations کا. یہ آہستہ سے پھر آگے پیچھے حرکت کرے گا تو time period زیادہ ہو جائے گا. لیکن اگر ہم اس ماس کو کم کریں اسپرنگ کے ساتھ تو یہ جلدی آگے پیچھے حرکت کرے گا, تو تیزی سے کرے گا, تو اسی وجہ سے اس کا ٹائم پیریڈ کم ہوگا. تو ماس ڈیکریز کرنے سے ٹائم پیریڈ کم ہوتا ہے اور ماس انکریز کرنے سے ٹائم پیریڈ زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح اس کے فریکوینسی کے لیے جو ایکویشن ہے وہ ہے 1/2 پائی کے ڈیوائڈ بائی ایم انڈر دی روٹ. یہ 2 پائی بھی الٹ ہو گئے 1/2 پائی اور m ڈیوائڈ بائی k وہ بھی k ڈیوائڈ بائی m ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو ایکویشن لکھا فریکوینسی اور ٹائم پیریڈ ایک دوسرے کے ریسیپروکل ہیں, ایک دوسرے کے الٹ ہے. اسی وجہ سے ٹائم پیریڈ کے لیے ایکویشن یوز ہوتا ہے, فریکوینسی کے لیے. فریکوینسی بھی ماس اٹیچ ٹو دا اسپرنگ سے انورسلی ریلیٹڈ ہے. ٹائم پیریڈ اس کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے اور فریکوینسی انورسلی ریلیٹڈ ہے. اس کو زیادہ کرنے سے فریکوینسی کم ہوتی ہے اور کم کرنے سے فریکوینسی زیادہ ہوتی ہے. So it was all about the mass attached to an elastic spring. اب ہم دوسرے ایگزامپل کو اسٹڈی کریں گے which is simple pendulum. Now the second example is simple pendulum. The definition of simple pendulum is a small bob attached to the end of a light inextensible string suspended from a fixed support. When a small metallic bob is attached to the end of a light inextensible string, ان تمام شرائط کو یاد رکھنا لازمی ہے. یہ سٹرنگ میں خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ ایک لائٹ ہلکا سا سٹرنگ ہونا چاہیے, رسی کی طرح نہیں. اور دوسرا ان ایکسٹینسیبل ہونا چاہیے, اس میں الاسٹیسٹی نہیں ہونی چاہیے, یہ ان ایکسٹینسیبل ہو, غیر لچکدار. سسپینڈڈ فرام اے فکس سپورٹ, یہ سپورٹ بھی فکس ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اس کے وائبریشن کے ساتھ یہ بھی اپ اینڈ ڈاؤن موشن کرے, نہیں, یہ فکس سپورٹ ہونا چاہیے. تو اس طرح کے اپریٹس کو ہم سمپل پینڈولم کہتے ہیں. سمپل پینڈولم کے یہ مین پوزیشن ہے اور یہ دونوں ایکسٹریم پوزیشن ہے. میں نے آپ کو پریویس ٹاپک میں بتایا یہ اس کا ڈسپلیسمنٹ ایکس ہے. سمپل پینڈولم پر دو فورسز ہر جگہ پر عمل کریں گے. نمبر 1 از ویٹ آف دی باب اینڈ نمبر 2 از ٹینشن ان دا اسٹرنگ.
These two are action and reaction. They move in opposite direction. They act in opposite direction. Weight is acting downward while the tension force is acting upward. यहाँ पर हम इस एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर हम ले ले या इस एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो हम वेट को दो कंपोनेंट्स के में रिजॉल्व करेंगे. वन इज एक्स कंपोनेंट एंड द अदर इज वाई कंपोनेंट ऑफ द वेट. दो कंपोनेंट्स में हमने वेट को रिजॉल्व किया. तो यहां पर जब हम एस को एक्सट्रीम पोजीशन पर लाते हैं तो फिर ये मीन पोजीशन की तरफ बढ़ेगा. क्यों? क्योंकि इस पर रेस्टोरिंग फोर्स अमल कर रहा है. नाउ व्हाट प्रोवाइड द रेस्टोरिंग फोर्स? यहां पर क्या चीज रेस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रही है? तो वेट ऑफ द बाब रेस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. ये अपने वेट ही की वजह से मीन पोजीशन की तरफ आता है. लेकिन सवाल पैदा होता है कि वेट के तो दो कंपोनेंट है, डब्ल्यू एक्स एंड डब्ल्यू वाई. सो विच कंपोनेंट ऑफ द वेट प्रोवाइड द रेस्टोरिंग फोर्स? सो the component of the weight which is in the direction of which is toward the mean position, this component of the weight provide the restoring force which is Wy. So in pendulum, restoring force is equal to minus Wy. Minus sign is per opposite direction. Wy provide the restoring force. Now as restoring force is equal to ma and W is equal to mg, so we can write ma is equal to minus Wy की जगह हम लिखेंगे यहां पर अगर मैं लिखूं W sin theta, so we can write mg sin of theta. के साथ कैंसिल हो गया. So a is equal to minus g sin of theta. This is equation number 1. अब अगर हम इस फिगर से sin थीटा की वैल्यू मालूम करना चाहे, हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे. यहां पर थीटा बनता है, यहां पर थीटा. This is the length of the string which remain constant. Why? Because the string is inelastic. So here is also L, this is also L, and this is also L. This is the length of the string and this is the displacement x. Now this is a right angle triangle. Here the angle is 90. थीटा के साथ जो साइड लगा हुआ है इसको हम बेस कहते हैं. थीटा के सामने जो साइड है इसको हम परपेंडिकुलर और दूसरे साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं. ये इसी तरह का एक ट्रायंगल है. अगर हम यहाँ पर इसको कंसिडर करें, थीटा ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज. तो ये ट्रायंगल यहाँ पर थीटा चूंकि इधर है, थीटा के साथ लगा हुआ साइड ये बेस, इसके सामने परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज. तो अगर हम इस ट्रायंगल से साइन थीटा की वैल्यू मालूम करना चाहे तो साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो परपेंडिकुलर x के बराबर है x और हाइपोटेन्यूज l के बराबर है x डिवाइड बाय l. सो इस इक्वेशन में हम साइन थीटा की जगह x डिवाइड बाय l पुट करेंगे. सो वी विल गेट a is equal to minus g x divided by l, or we can write a is equal to minus g divided by l x. इस इक्वेशन में अगर आप देखें g ये कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज कांस्टेंट. l इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग व्हिच इज आल्सो कांस्टेंट. अब लेंथ क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि हमने यहां पर शर्त लगाया है द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल. ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होगा और इनएक्सटेंसिबल शर्त की वजह से लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ये एक्सट्रीम पोजीशन पर बढ़ेगा नहीं और मीन पोजीशन पर ये कम नहीं होगा. तो these two remain constant, so we can write a is equal to minus constant x. और अगर हम कांस्टेंट को खत्म करना चाहे तो is equal to भी खत्म होगा और प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा. a is proportional to minus x, which is the equation for simple harmonic motion. So the motion of mass attached, so the motion of simple pendulum is also simple harmonic motion. इसके टाइम पीरियड के लिए जो इक्वेशन है t is equal to 2 pi l divided by g under the root. सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इसके लेंथ के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है. अगर इसका लेंथ हम ज्यादा करेंगे तो इसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, लेंथ कम करने से टाइम पीरियड कम होगा. इसके मास ऑफ द बाब पर कोई असर नहीं.
ٹائم پیریڈ کا. اگر ہم اس کو زیادہ کریں یا کم کریں اس کا ٹائم پیریڈ پر اثر نہیں پڑے گا. ٹائم پیریڈ only depend upon the length of the pendulum. It also depends upon the gravitational acceleration, but as the gravitational acceleration on the surface of Earth remain constant 9.8, so we are only left with the value of L. چونکہ زمین کی سطح پر جی کانسٹنٹ رہتا ہے اسی وجہ سے ہم جی کو کنسیڈر نہیں کرتے. اگر جی کی ویلیو چینج ہوگی تو پھر اس کی وجہ سے بھی ٹائم پیریڈ چینج ہوگا. جیسے کہ ہم اگر کسی پینڈولم کو کسی اونچے مقام پر لے جائے جہاں پر جی کی ویلیو کم ہو تو پھر اس کے ٹائم پیریڈ کی ویلیو اس سے بھی ویری کرے گی. لیکن ہم آن دی سرفیس آف ارتھ اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے چونکہ یہ کانسٹنٹ رہتا ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ٹائم پیریڈ آف دا پینڈولم ڈیپینڈز اپان دا لینتھ آف دا string. اسی طرح frequency will be the reciprocal of time period. 2 pi will become 1 over 2 pi and L divided by G will become G divided by L under the root. This is the frequency of the simple pendulum. Now another topic which is related to simple harmonic motion is damped oscillation or damping. Those oscillations whose amplitude decreases with time are called damped oscillation, and the process is called damping. The process in which the amplitude of oscillations of a vibrating body gradually decreases with time is called damping. وہ oscillations جس میں amplitude رفتہ رفتہ کم ہوتا جاتا ہے اس کو ہم damping کہتے ہیں. اب یہ amplitude کیوں کم ہوتا جاتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا سمپل ہارمونک موشن میں ہم نے ایک کنڈیشن لکھی تھی کہ سمپل ہارمونک موشن تب ہی کہلائے گا جب اس پر ایئر ریزسٹنس اور فریکشنل فورس عمل نہ کر رہے ہوں. تو پھر یہ کنٹینیوس وائبریشنز کرتا ہے اور اس کا ایک کانسٹنٹ ایمپلیچیوڈ رہتا ہے, اس کا ایمپلیچیوڈ کم نہیں ہوتا. اگر ہم ان ایبسنس آف ایئر ریزسٹنس بات کریں تو فرض کریں یہ ہمارے پاس ایک پینڈولم ہے, اس کا وائبریشن ان دونوں فکسڈ پوزیشن کے درمیان ہی رہے گا, اس کا ایمپلیچیوڈ کم نہیں ہوگا. یہ تب ہوگا جب ایئر ریزسٹنس اور فریکشنل فورس نیگلیجیبل ہو, ان کو ہم اگنور کریں, وہ ہم کاؤنٹ نہیں کرتے, یہ ان دا ایبسنس آف ایئر ریزسٹنس فریکشنل فورس, تو پھر یہ سمپل ہارمونک موشن ہوگا. لیکن اگر ہم ڈیلی لائف اسیلیشنز کو اسٹڈی کریں تو چونکہ ڈیلی لائف میں اگر ہم ایک جولے کی حرکت کو دیکھیں یا دوسرے اس طرح کی حرکت کو دیکھیں, چونکہ اس پر ایئر ریزسٹنس عمل کرتا ہے, اس پر فریکشنل فورس عمل کرتا ہے ماس اسپرنگ سسٹم میں, تو وہ ڈیمپڈ اسیلیشن ہوں گے کیونکہ ایک راؤنڈ میں تو ان کا ایمپلیچیوڈ یہاں تک ہوگا لیکن دوسرے راؤنڈ میں ان کا ایمپلیچیوڈ یہاں تک ہوگا, کم ہوگا. تیسرے راؤنڈ میں ان کا ایمپلیچیوڈ اور بھی کم ہوگا. چونکہ ان کا ایمپلیچیوڈ کم ہوتا جاتا ہے اور آخرکار یہ اپنے مین پوزیشن پر ہی آ جاتا ہے, ایمپلیچیوڈ زیرو ہو جاتا ہے. ایسے اسیلیشنز کو ہم ڈیمپڈ اسیلیشن کہیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیمپڈ اسیلیشن سمپل ہارمونک موشن کاؤنٹ نہیں ہوں گے. ڈیمپڈ اسیلیشن سمپل ہارمونک موشن سمپل ہارمونک اسیلیشنز کاؤنٹ نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ان میں تیسرا شرط جو ہے وہ برقرار نہیں رہتا کہ the oscillations of the vibrating body are free from air resistance and friction losses. So we can say damping occurs when the oscillations of the vibrating body are affected by air resistance. جب ایئر ریزسٹنس عمل کر رہا ہو, جب فریکشنل فورس عمل کر رہا ہو تو پھر گریجولی ان کی انرجی ڈیکریز ہوگی ان وائبریشنز کی, اس وائبریٹنگ باڈی کی. اب اس کی انرجی کیوں ڈیکریز ہوتی ہے؟ انرجی اس وجہ سے ڈیکریز ہوتی ہے کہ اس کو اس ایئر ریزسٹنس کے خلاف ورک ڈن کرنا ہوتا ہے, اس ایئر ریزسٹنس کے اگینسٹ اس کو ورک ڈن کرنا ہوتا ہے, تو اس کی انرجی اس ورک ڈن میں کنزیوم ہوتی ہے. تو اس کی انرجی کم ہوتی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا ایمپلیچیوڈ بھی کم ہوتا جاتا ہے اور ان کو ہم ڈیمپڈ اسیلیشن کہتے ہیں. سو ڈیمپڈ اسیلیشنز, اگر ہم ڈیمپڈ اسیلیشن کے ویو فارم کو بنائیں, چونکہ اسیلیٹری موشن اور ویو فارم ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, اسی وجہ سے ہم اسیلیٹری موشن کے لیے ویو فارم بھی بنا سکتے ہیں. اگر ہم اس کا ویو فارم بنائیں تو اس کے آپ کو ڈیمپنگ بہتر طریقے سے سمجھ میں جائے. فرسٹ راؤنڈ میں اس کی ایمپلیچیوڈ زیادہ ہوتا ہے, اس کا ایمپلیچیوڈ, لیکن دوسرے راؤنڈ میں اس کا ایمپلیچیوڈ کم ہوتا ہے. اسی طرح اگر تیسرے راؤنڈ میں ہم دیکھیں تو اس کا ایمپلیچیوڈ اور بھی کم ہوتا ہے. تو ڈیمپڈ اسیلیشنز کا ویو فارم اس طرح آتا ہے کہ اس کا ایمپلیچیوڈ کم ہوتا جاتا ہے, اس کا ایمپلیچیوڈ کم ہوتا جاتا ہے. سو ڈیمپڈ اسیلیشن, those oscillation
whose amplitude decay with time, decreases with time are called damped oscillation and they are not considered as simple harmonic oscillations. اب کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ کون سے اسیلیشن ڈیمپڈ اسیلیشنز ہوتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ آل ریئل لائف اسیلیشن ڈیمپڈ اسیلیشن ہے، سارے ہی ڈیمپڈ اسیلیشنز ہے، کیونکہ سب پر ہی ایئر ریزسٹنس فریکشنل فورس عمل کرتا ہے، تو سارے ہی ڈیمپڈ اسیلیشن ہے. اس وقت اسیلیشن ڈیم نہیں ہوں گے جب ہم ان کو ایکسٹرنل انرجی پرووائڈ کر رہے ہوں. جب ہم کسی وائبریٹنگ باڈی کو کنٹینیوسلی ایکسٹرنل انرجی پرووائڈ کر رہے ہو تو پھر وہ ڈیمپڈ اسیلیشن نہیں ہوں گے. جیسے آپ نے کلاک پینڈولم دیکھا ہوگا، کلاک پینڈولم وہ ڈیمپڈ اسیلیشن نہیں، وہ کنٹینیوسلی وائبریٹ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اس کلاک کے سیل سے، اس کے چارجنگ سے انرجی پرووائڈ ہو رہی ہے. اسی طرح اگر ہم جولے کی حرکت کو دیکھیں تو وہ بھی ڈیمپڈ تب نہ ہوگا جب ہم اس کو کنٹینیوسلی اس پر فورس لگا رہے ہوں تو پھر وہ ڈیمپڈ اسیلیشن پرفارم نہیں کرتا. اس کے علاوہ جو بھی اسیلیشن ہے وہ عام روٹین میں ڈیمپڈ اسیلیشن ہے، لیکن یہ ڈیمپنگ بعض جگہوں پر ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے اور بعض دفعہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا. جیسے کہ اگر ہم جولے کی حرکت کو دیکھیں تو اس میں ڈیمپنگ اچھا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ چاہیے تھا کہ ہم جولے کو ایک بار اس کو وائبریٹ کرتے تو وہ جولتا ہی رہتا، وائبریٹ کرتا ہی رہتا کنٹینیوسلی اپنے ہی کی طرف. لیکن ایسا نہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ وقت بعد رک جاتا ہے. ہاں، وہ جولا جس کو الیکٹریسٹی پرووائڈ ہو رہی ہو الیکٹریکل انرجی کے ذریعے تو پھر وہ ڈیمپڈ اسیلیشن ہوتے نہیں، وہ کنٹینیوسلی وائبریٹ کرتا ہے. لیکن عام جولا جو ہوتا ہے وہ کچھ دیر بعد جب آپ اس کو وائبریٹ کرتے ہیں تو وہ کچھ دیر بعد رک جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ڈیمپنگ ہوتی ہے. اب یہاں پر ڈیمپنگ اچھی نہیں. لیکن اگر ہم شاک ابزرور کو دیکھیں گاڑیوں کے، تو وہ جب گاڑی یا موٹر سائیکل کسی بمپر سے گزرتی ہے تو وہ شاک ابزرور اس کے وائبریٹ ہوتے ہیں، اس میں سپرنگ لگا ہوا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ وائبریشنز پرفارم کرتے ہیں. لیکن تھوڑی دیر بعد وہ وائبریشنز رک جاتے ہیں اور وہ گاڑی سموتھلی چلتا ہے. اب یہاں پر ڈیمپنگ اچھا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ڈیمپنگ نہ ہوتا تو یہ ہم سارے ہی سفر کے دوران پھر اسی طرح ہماری گاڑی یا موٹر سائیکل وائبریٹ کرتا. تو اس جگہ پر ڈیمپنگ اچھا ہے کہ ہو رہا ہے. تو بعض جگہ ڈیمپنگ ہوگا، ہر جگہ تمام وائبریشن ڈیمپڈ اسیلیشن ہوں گے، لیکن بعض اوقات ڈیمپنگ ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے اور بعض اوقات ڈیمپنگ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا. اب یہاں سے اس چیپٹر کا ایک دوسرا رخ شروع ہوتا ہے، دوسرا اسپیکٹ جس کو ہم ویوز کہتے ہیں. اب ویو اٹ از اے ڈسٹربنس which propagate through a medium and can carry energy but cannot carry mass. ویو ایک ڈسٹربنس ہے جو میڈیم میں پیدا ہوتا ہے. اگر ہم نے کسی میڈیم کے پارٹیکلز کو ڈسٹرب نہیں کیا تو اس میں ویو پروپیگیٹ نہیں کرے گا. لیکن اگر ہم نے کسی میڈیم کے پارٹیکلز کو ڈسٹرب کیا تو اس میں وہ ڈسٹربنس سفر کرتی ہے. سمجھنے کے لیے اگر ہم پانی کو لے لیں ایک تالاب میں اگر ہم نے اس پانی کو، تالاب کے پانی کو ڈسٹرب نہیں کیا تو وہ سٹل اپنی جگہ پر رہے گا. لیکن اگر ہم نے اس پانی کے سینٹر میں ایک کنکر پھینکا، ایک پیبل پھینکا، تو ہم نے اس پانی کو ڈسٹرب کیا. اب وہ ڈسٹربنس اس تالاب کے کناروں کی طرف سفر کرے گا. اس ڈسٹربنس کو ہم ویوز کہتے ہیں. اسی طرح ایک سٹرنگ، اگر سٹرنگ کا رسی کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہو، دوسرا کسی دیوار کے ساتھ بندھا ہوا ہو، ہم نے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا تو وہ اپنے مین پوزیشن ہی پر رہے گا. یہاں پر اگر آپ دیکھیں اس فگر کو، ایسے وہ رہے گا. لیکن اگر ہم اس سرے کو اپ اینڈ ڈاؤن موشن دے دیں تو پھر ہم نے اس سٹرنگ کو ڈسٹرب کیا اور یہ ڈسٹربنس موو کرے گا ٹورڈ دی فکسڈ اینڈ آف دا سٹرنگ. This disturbance which propagate through this medium, this is called a wave. The wave, it can carry energy. یہ صرف انرجی ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہے، انرجی ٹرانسفر کرتا ہے، ماس ٹرانسفر نہیں کر سکتا. اس پر کئی ایگزامپل ہے. اس سٹرنگ کے پارٹیکلز ہی کو اگر آپ لے لیں تو یہ پارٹیکل صرف وائبریٹری موشن پرفارم کرتے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن موشن. یہ اپنی جگہ سے موو نہیں کرتے، صرف ڈسٹربنس موو کرتا ہے، صرف انرجی موو کرتی ہے. یہ پارٹیکلز اپنے ہی جگہ پر وائبریٹری موشن پرفارم کرتے ہیں. سو اٹ کین ناٹ کیری انرجی.
اسی طرح اگر ہم پانی میں جب ویوز پیدا ہو اور ہم ان میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا بھی رکھے تو جب ویوز وہاں پر پہنچ جائیں گے تو کاغذ کا ٹکڑا صرف اپ اینڈ ڈاؤن موشن پر پامپ کرے گا، اور جب ویوز وہاں سے گزر جائیں گے تو کاغذ کا ٹکڑا اپنی ہی جگہ پر رہ جائے گا. مینز waves cannot transport mass, they only transport energy. And the second is the waves are produced due to the oscillatory motion of the particles. waves اصل میں کسی پارٹیکلز کے اسیلیٹری موشن کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. جب پارٹیکلز کسی میڈیم کے پارٹیکلز اسیلیٹ کرتے ہیں تب ہی ویو پیدا ہوتی ہے، جیسے کہ یہاں پر ہم نے دیکھا. تو اسی وجہ سے ویوز کے اقسام ہم دو طریقوں سے ویوز کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں. نمبر 1 وی کلاسیفائی ویوز آن دی بیسس آف پروپیگیشن، کہ آیا ان کو پروپیگیشن کے لیے میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس بنیاد پر ویوز کے دو اقسام ہیں، میکینیکل ویوز اینڈ الیکٹرو میگنیٹک ویوز. They require a medium, mechanical waves. They require a medium for their propagation, and electromagnetic waves do not require a medium for their propagation. They can propagate through vacuum or free space. Mechanical waves cannot propagate through vacuum or free space. اسی طرح they are produced due to the oscillations of the particles of the medium, and they are produced due to the oscillations of electric and magnetic fields. So electromagnetic waves یہ specific type of waves ہے جن کو پروپیگیشن کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ فری اسپیس میں بھی ٹریولنگ کر سکتے ہیں. جیسے جو لائٹ سورج سے ہم تک پہنچ رہی ہے وہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہے. اسی طرح ریڈیو ویوز، انفراریڈ مائکرو ویوز، الٹرا وائلٹ، ایکس ریز، یہ سارے ہی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ایگزامپلس ہے. ساؤنڈ ویوز میکینیکل ویو ہے کیونکہ وہ فری اسپیس میں ویکیوم میں ٹریولنگ نہیں کر سکتی، ساؤنڈ وہ میڈیم ہی میں ٹریولنگ کرے گی. اسی طرح ویوز کو ہم on the basis of the oscillations of the vibration of the particle of the medium, particles of the medium جو وائبریٹ کرتے ہیں ان کے وائبریشن کے بنیاد پر ہم ویو کو 2 کیٹیگریز میں کلاسیفائی کرتے ہیں، ٹرانسورس اینڈ لانگیٹیوڈنل ویوز. ٹرانسورس ویو میں oscillations of the particles of the medium are perpendicular to direction of propagation wave. جیسے کہ میں نے یہاں پر آپ کو بتایا کہ اس کیس میں اگر آپ دیکھیں اسٹرنگ میں تو اس میں ویو اس طرف حرکت کر رہی ہے اور پارٹیکل آف دا میڈیم صرف اپ اینڈ ڈاؤن موشن پر پام کر رہے ہیں. تو اگر ان کا ڈائریکشن ہم چیک کرنا چاہیں تو یہ 90 اینگل پہ ایک دوسرے کو موو کر رہے ہیں. ایسے ویوز کو ہم ٹرانسورس ویو کہتے ہیں جو اس شکل میں پروپیگیٹ کرتے ہیں. ٹرانسورس ویو میں آپ یاد رکھیں کہ جو پورشن ابو دا مین پوزیشن ہو اس کو ہم کریسٹ کہتے ہیں، اور جو پورشن بلو دا مین پوزیشن ہو اس کو ہم ٹرف کہتے ہیں، کریسٹ اور ٹرف. So transverse wave travel along a medium in the form of crest and trough. Examples of transverse waves are waves produced in a string and water waves. اسی طرح longitudinal waves, oscillations of the particles of the medium are parallel to a direction of propagation of wave. اس میں particles of the medium اور wave parallel ہی propagate کریں گے، parallel ہی motion کریں گے. یہ اگر ہم سپرنگ میں جو ویوز پیدا ہو رہی ہے اس کو ہم دیکھیں تو وہ لانگیٹیوڈنل ہے کیونکہ اس میں کمپریشن اور ریریفیکشن ہوتے ہیں. کمپریشن اور ریریفیکشن، یہ کمپریشن اور ریریفیکشن بھی ٹو اینڈ فرو موشن پرفارم کرتے ہیں، اور سپرنگ کے جو پارٹیکلز ہیں وہ بھی ٹو اینڈ فرو موشن پرفارم کرتے ہیں. چونکہ ان کا ڈائریکشن سیم ہوتا ہے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ان میں یہ دونوں کا موشن پیرل ہوتا ہے. پیرل ان میں کمپریشن دباؤ، ریریفیکشن کھلاؤ، یہ دباؤ اور کھلاؤ کی شکل میں، کمپریشن ریریفیکشن کی شکل میں ٹریولنگ کرتے ہیں، اور یہ نشیب اور پراز اتار اور چڑھاؤ کی شکل میں، کریسٹ اور ٹرف کی شکل میں ٹرانسورس ٹریولنگ کرتے ہیں. Now the examples of longitudinal waves are waves produced in a spring. Sound waves are also longitudinal waves. So یہاں پر ہم نے ویوز کے کلاسیفیکیشن کمپلیٹ کی کہ ویوز کو دو طریقوں سے کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے، آن دی بیسس آف پروپیگیشن اینڈ آن دی بیسس آف دا oscillation آف دی پارٹیکل آف دا میڈیم. اب ہم ویوز کی خصوصیات پڑھتے ہیں کہ ہم ویوز کے کن کن خصوصیات کے ویو کو میئر کر سکتے ہیں، ان کو کریکٹرسٹک ویو پیرامیٹر کہتے ہیں. Now characteristic wave parameters, these are the characteristics which measures a wave.
یہ وہ خصوصیات ہے جن سے ہم کسی ویو کی پیمائش کرتے ہیں، جن سے ہمیں کسی ویو کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ سو نمبر 1 از ویو لینتھ۔ واٹ از ویو لینتھ؟ اٹ از ایکچولی دا لینتھ آف ون ویو۔ یہ دراصل میں یہ ایک ویو کا لینتھ ہے، ایک ویو کی لمبائی ہے۔ اس کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں: دا ڈسٹینس بٹوین ٹو سکسیسو کریسٹ اور سکسیسو ٹراپس۔ دو سکسیسو ایک دوسرے کے بعد لگاتار آنے والے کریسٹ یا ٹرپ کے درمیان فاصلے کو، فرض کریں یہ ایک کریسٹ ہے تو اس کے بعد آنے والا کریسٹ یہ ہے، ان کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو ہم ویو لینتھ کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ ٹرف ہے اور اس کے بعد آنے والا ٹرف، ان کے درمیان فاصلے کو ویو لینتھ، اسے لیمڈا سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس کی اکائی، اس کے یونٹ میٹر ہے۔ لیکن اصل میں اس کا ڈیفینیشن یہ ہے: اٹ از دا ڈسٹینس بٹوین ٹو پوائنٹس ہیونگ دی سیم اسٹیٹ آف وائبریشن۔ یہ دو ایسے پوائنٹس کے درمیان فاصلہ ہے جن کا اسٹیٹ آف وائبریشن سیم ہو۔ اگر ہم ایک پوائنٹ یہ لے لیں تو ایسا پوائنٹ اس کے بعد آنے والا جس کا اسٹیٹ آف وائبریشن بالکل اس کی طرح ہو، اس پوائنٹ کی طرح، وہ یہ پوائنٹ ہے، تو ان کے درمیان فاصلہ یہ بھی ویو لینتھ ہے۔ لیکن چونکہ کرسٹ اور کرسٹ کا اسٹیٹ آف وائبریشن سیم ہے، ٹرف اور ٹرف کا اسٹیٹ آف وائبریشن سیم ہے، اسی وجہ سے سمپلسٹی کے لیے، آسانی کے لیے، چونکہ ان کے نام بھی کلیئر ہے، اسی آسانی کے لیے کتاب میں سکسیسو کرسٹ یا سکسیسو ٹرف کہا گیا ہے اس کی ڈیفینیشن میں۔ اسی طرح ایمپلیٹیوڈ، اٹ از دا میکسیمم ڈسپلیسمنٹ آف دی پارٹیکلز آف دا میڈیم فرام دا مین پوزیشن۔ ویو موشن کے دوران چونکہ پارٹیکلز وائبریٹری موشن پرفارم کرتے ہیں، اب ان وائبریٹری موشن میں ان کا مین پوزیشن سے زیادہ فاصلہ، اس کو ہم ایمپلیٹیوڈ کہتے ہیں، اس کو ایمپلیٹیوڈ، اس کی یونٹ بھی میٹر ہے۔ ویو سائیکل، ون کمپلیٹ ویو از کالڈ ویو سائیکل۔ ایک ویو جب کمپلیٹ ہوتی ہے تو اسے ہم ویو سائیکل کہتے ہیں، ایک راؤنڈ ٹرپ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک کریسٹ اور ایک ٹرپ، ان کو ہم ایک ویو سائیکل کہتے ہیں۔ ایک ویو سائیکل یہاں سے شروع ہو کر یہاں پر ختم ہوتا ہے، کیوں یہاں پر ون کمپلیٹ راؤنڈ ٹرپ برابر ہوتا ہے، اسی کو ہم ایک ویو سائیکل کہتے ہیں۔ نمبر 4 is frequency, the number of waves passing through a certain point per unit time۔ ایک خاص وقت میں، ایک سیکنڈ میں، ایک منٹ میں کسی خاص نقطے سے کتنے ویوز گزر رہے ہیں، اس کو ہم اس ویو کی فریکوینسی کہتے ہیں۔ فرض کریں ہم اگر ایک خاص وقفہ لے لیں اور میں آپ کو دو طرح کے ویوز بنا دوں، ایک تو فرض کریں یہ ویو ہے اور دوسرا ویو میں نے اس طرح بنائی۔ اب آپ دیکھیں، اگر ہم ایک خاص وقفہ لے لیں، خاص وقفہ ایک سیکنڈ لے لیں، ایک سیکنڈ میں یہ ویو اس جگہ سے کم گزرے گی، 1 2 3، فرض کریں ایک سیکنڈ میں اس جگہ سے 3 ویوز گزر رہی ہے، تو اسی جگہ سے ایک سیکنڈ میں یہ ویوز جو گزرے گی 1 2 3 4 5 ویوز گزرے گی، تو ان ویوز کی فریکوینسی زیادہ ہے اور ان ویوز کی فریکوینسی کم ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ویو لینتھ اور فریکوینسی ایک دوسرے کے ساتھ انورسلی ریلیٹڈ ہے۔ جب ہم ویو لینتھ کو زیادہ کرتے ہیں، ویو لینتھ کو، تو فریکوینسی کم ہوتی ہے، اور جب ہم ویو لینتھ کو کم کرتے ہیں تو فریکوینسی زیادہ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے ٹاپک میں یہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ ٹائم پیریڈ از دا ٹائم ریکوائرڈ میتھمیٹیکل فارم آف فریکوینسیز اف از اکول ٹو n ڈیوائڈ بائی t نمبر آف ویوز ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم۔ ٹائم پیریڈ از دا ٹائم ریکوائرڈ ٹو کمپلیٹ ون ویو سائیکل۔ اس ایک ویو سائیکل کو پورا کرنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے، کتنا وقت درکار ہے، اس کو ہم ٹائم پیریڈ کہتے ہیں۔ اس کو کیپٹل ٹی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ وہ تمام پیرامیٹرز ہیں جن سے ہم کسی ویوز کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو کریکٹرسٹک ویو پیرامیٹرز کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے اور وہ ہے ویو سپیڈ۔ ناؤ ویو سپیڈ، واٹ از اے ویو سپیڈ؟ اس پر دو طرح کے کویشچن پیپر میں آتے ہیں۔ نمبر 1 واٹ از اے ویو سپیڈ، اینڈ نمبر 2 واٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین ویو لینتھ اینڈ فریکوینسی آف اے ویو۔ ویو لینتھ اور فریکوینسی کے درمیان کیا تعلق ہے، اس تعلق کے بارے میں بھی کویشچن آتا ہے، اور یہ کویشچن اس طرح بھی آتا ہے کہ واٹ از اے ویو سپیڈ۔ ہم دونوں کو یہاں پر ڈیفائن اور فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ دا ویو سپیڈ از دا ڈسٹینس ٹریولڈ بائی اے ویو پر یونٹ ٹائم از کالڈ ویو سپیڈ۔ ایک ویو
ایک خاص وقت میں کتنا فاصلہ طے کر رہی ہے، اس کو ہم اس ویو کا ویو اسپیڈ کہتے ہیں. اٹ از میتھمیٹیکلی اکول ٹو ڈسٹینس ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم. ڈسٹینس ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم. اب اس تعلق کو معلوم کرنے کے لیے ریلیشن شپ بٹوین ویو لینتھ اینڈ فریکوینسی اینڈ واٹ از دا ریلیشن شپ آف دیز ٹو ود دا اسپیڈ آف دا ویو، اس کو معلوم کرنے کے لیے ہم اس کو تھوڑا سا اور پروسیڈ کرتے ہیں. اس میں اگر یہ فاصلہ ڈسٹینس ویو لینتھ کے برابر ہو، یہ ایک ویو ٹریول کر رہی ہے، اگر فاصلہ ہم اس ویو لینتھ کے برابر لے لیں لیمڈا کے، تو پھر اس کے لیے درکار وقت بھی اسمال ٹی نہیں رہتا بلکہ وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹی اسمال ٹی پیس میں ہمیں انسٹنٹینیس ٹائم دکھاتا ہے، اور یہ کیپیٹل ٹی یہ کانسٹنٹ ٹائم دکھاتا ہے، یعنی ٹائم پیریڈ. یہاں پر اسیلیشنز اور ویوز میں یہ ہمیں ٹائم پیریڈ دکھاتا ہے. تو میں نے ڈیفینیشن میں آپ کو بتایا کہ اس ون ویو سائیکل کے کمپلیٹ کرنے کے لیے جو درکار وقت ہے اس کو ہم ٹائم پیریڈ کہتے ہیں. تو اگر ہم یہ فاصلہ جو ویو طے کر رہی ہے اگر یہ ہم ویو لینتھ کے برابر لے لیں تو پھر اس کے لیے درکار وقت ٹائم پیریڈ ہوگا. تو یہ سبسٹیٹیوشن ہم اس ایکویشن میں کرتے ہیں. سو ایکویشن، دس از ایکویشن نمبر 1. putting values in equation number 1 we get v is equal to، اس کی جگہ ہم لیمڈا لگائیں گے اور اسمال ٹی کی جگہ کیپیٹل ٹی. اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں لیمڈا اور 1/t. یہ 1/t میں نے آپ کو فریکوینسی کے ڈیفینیشن میں بتایا، یہ فریکوینسی کے برابر ہے. the reciprocal of time period is called frequency. so v is equal to lambda f، یا ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں v is equal to f lambda. This is equation number 2. This is the universal wave equation. This equation is called universal wave equation. یہ ایکویشن ہے جو کسی ویو کے ویو سپیڈ، اس کے فریکوینسی اور اس کے ویو لینتھ کو ریلیٹ کرتے ہیں. ان تینوں کے درمیان جو تعلق ہے وہ ہمیں اس ایکویشن سے ظاہر ہوتا ہے. لیکن اس ایکویشن میں چند انٹرسٹنگ حقائق جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے. فرسٹ آف آل یہاں پر دیکھیں یہ ایف اور لیمڈا یہ ضرب میں ہے اور یہ ویو سپیڈ ہے. تو جن ویوز کا سپیڈ کانسٹنٹ ہو، فار ایگزامپل الیکٹرو میگنیٹک ویوز ان کا سپیڈ چونکہ کانسٹنٹ ہوتا ہے، پری اسپیس میں ان کا سپیڈ 3×10⁸ میٹر پر سیکنڈ ہوتا ہے اور یہ ایک کانسٹنٹ فیکٹر ہے. تو پھر ہم اس ایکویشن کو لکھتے ہیں c is equal to f lambda. یہاں پر آپ دیکھیں یہ c کانسٹنٹ ہے. تو یہ آپ غور سے سنیں یہ پوائنٹ، جب c کانسٹنٹ ہو، جب یہ سپیڈ کانسٹنٹ ہو تو ان دونوں کا ضرب کانسٹنٹ ہے، ان دونوں کا ملٹیپلیکیشن اب کانسٹنٹ ہے. اور جن دو چیزوں کا ملٹیپلیکیشن کانسٹنٹ ہو وہ انورس پروپورشنلٹی میں ہوتے ہیں. آپ نے 10 کے میتھس میں چیپٹر نمبر 3 میں ڈائریکٹ اور انورس ویریشن پڑھے ہیں. وہاں پر آپ دیکھیں جن دو چیزوں کا، جن دو ویریبلس کا ضرب کانسٹنٹ ہو تو وہ انورس ویریشن میں ہوتے ہیں. ان میں سے جس کو بھی ہم بڑھائیں گے دوسرا گھٹتا جائے گا، اور جس کو کم کریں گے تو دوسرا بڑھے گا. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ویوز جن کا سپیڈ کانسٹنٹ ہو اگر ان کا ویو لینتھ کم ہوگا تو فریکوینسی زیادہ ہوگی. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کا جو سیکوینس ہے، انفراریڈ، مائکرو ویوز، ریڈیو ویوز، ویزیبل لائٹ، ایکس ریز، الٹرا وائلٹ ریڈیشن، وہ ان ٹرمز آف انکریزنگ فریکوینسی اینڈ ڈیکریزنگ ویو لینتھ ہے. ان کا فریکوینسی ان کی زیادہ ہوتی ہے لیکن ویو لینتھ ان کا کم ہوتا ہے. تو فریکوینسی اور ویو لینتھ انورس ویریشن میں ہوں گے. کب؟ تو یہ آپ یاد رکھیں فار کانسٹنٹ سپیڈ frequency and wavelength they are in inverse variation. اب اگر سپیڈ کانسٹنٹ نہ ہو، دوسرا پوائنٹ، اگر ایک ویو کا ویو سپیڈ کانسٹنٹ نہ ہو، وہ بدلتا ہو، فرض کرے ایک ویو ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں جاتی ہے تو پھر ان کے سپیڈ میں تبدیلی آتی ہے. اس کیس میں سپیڈ کانسٹنٹ نہیں رہتا.
تو اس کیس میں جب سپیڈ کانسٹنٹ نہ ہو تو پھر یہ پروپورشنلٹی پروپورشنل ٹو 1 اوور لیمڈا یہ اپلیکیبل نہیں ہوگا. یہ تب اپلیکیبل ہوگا جب سپیڈ کانسٹنٹ ہوگا. اس کیس میں جب سپیڈ کانسٹنٹ نہ ہو پھر فریکوینسی کانسٹنٹ رہتی ہے، اور جب فریکوینسی کانسٹنٹ رہتی ہے تو سپیڈ اور ویو لینتھ ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹ ویریشن میں ہوتے ہیں. یہ سارے آپ کے ایم سی کیوز کے لیے اہم ہے. بعض اوقات بک میں ایم سی کیوز آتا ہے کہ when waves enters from one medium to another medium their dash remain constant. جب ویو ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں جاتی ہے تو ان کا کیا چیز کانسٹنٹ رہتا ہے؟ سپیڈ کانسٹنٹ رہتا ہے، ویو لینتھ کانسٹنٹ رہتا ہے، فریکوینسی کانسٹنٹ رہتی ہے. تو اس کیس میں فریکوینسی کانسٹنٹ رہتی ہے. فریکوینسی اس پر کوشچن آتا ہے کہ جب فریکوینسی تبدیل ہو رہی ہے تو ہونا چاہیے تھا کہ ویو لینتھ بھی تبدیل ہو، کیونکہ ان میں تو انورس ویریشن ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جب ویوز ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں جاتی ہے تو ان کا سپیڈ کانسٹنٹ نہیں رہتا. پھر یہ پروپورشنلٹی اپلیکیبل نہیں ہوگی. جب یہ پروپورشنلٹی اپلیکیبل نہیں ہوگی تو پھر فریکوینسی کانسٹنٹ رہے گی. جب فریکوینسی کانسٹنٹ رہے گی تو سپیڈ اور ویو لینتھ ڈائریکٹ ویریشن میں ہوں گے. جب سپیڈ زیادہ ہوگا تو ویو لینتھ بھی زیادہ ہوگا، ویو لینتھ زیادہ ہوگا تو سپیڈ بھی زیادہ ہوگا. تو اس پر بھی ایم سی کیوز آتا ہے کہ جب کسی ویو کے سپیڈ میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے کس چیز میں اضافہ ہوتا ہے؟ تو ہمارا جواب ہوگا کہ اس کے ویو لینتھ میں اضافہ ہوتا ہے. ویو لینتھ کے زیادہ کرنے سے سپیڈ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ دو ایکویشن فریکوینسی ویو لینتھ انورس ویریشن میں جب سپیڈ کانسٹنٹ ہو، لیکن جب سپیڈ کانسٹنٹ نہ ہو تو پھر فریکوینسی کانسٹنٹ رہتی ہے، اور جب فریکوینسی کانسٹنٹ ہو تو پھر سپیڈ اور ویو لینتھ ڈائریکٹ ویریشن میں ہوتے ہیں. دس واز all about the relationship between frequency and wavelength and the speed of a wave. The last topic of the chapter is ripple tank. Ripple tank, what is ripple tank? It is an apparatus which is used to study the properties of waves. Waves کے مختلف خصوصیات کو اسٹڈی کرنے کے لیے ریپل ٹینک یوز ہوتا ہے. اس کے کنسٹرکشن کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک ٹرے ہوتا ہے جس کا بیس ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، اور اس کو ایک کیس میں رکھا جاتا ہے ٹیبل پہ. اس میں پانی بھر دیا جاتا ہے اور اس میں ایک میکینیکل وائبریٹر، الیکٹریکل وائبریٹر ہوتا ہے جو اس ٹرے میں جو پانی ہوتا ہے اس میں وائبریٹ کر سکتا ہے اپ اینڈ ڈاؤن. اس کے وائبریشن سے اس ٹرے میں جو پانی ہوتا ہے اس میں ویوز پیدا ہوں گی، اور ان ویوز کا پکچر، ان کا شیڈو یہاں پر اسکرین پر ہم حاصل کرتے ہیں. کریسٹ اور ٹرپ، کریسٹ میں جب اس میں لائٹ کنورج ہوتا ہے اور ٹرپ میں لائٹ ڈائیورج ہوتا ہے، ان کے کنورجن اور ڈائیورجن کے نتیجے میں یہاں پر برائٹ اور ڈارک سپاٹس بنتے ہیں. اس طرح کا شکل بنتا ہے وہ شکل. تو اس کے جو پارٹس ہے وہ سب سے پہلے تو یہ ٹرے ہے، دوسرا یہ الیکٹریکل وائبریٹر ہے، یہ لیمپ اوپر لگا ہوا ہے جس کی روشنی اس ٹرے میں جو پانی ہے اس پر پڑتی ہے، جس کے نتیجے میں یہاں پر اس کا شیڈو بنتا ہے. یہ اسکرین ہے. اسی طرح یہ اسٹینڈ ہے. یہ اس کا کنسٹرکشن ہے. اس میں ہم اسٹریٹ پیریوڈک ویوز بھی پیدا کر سکتے ہیں اگر ہم اس وائبریٹر میں اس طرح کا ایک آبجیکٹ رکھیں اسٹریٹ، اور وہ پانی میں اس طرح ٹو اینڈ فرو موشن پرفارم کر رہا ہو تو پانی میں اسٹریٹ پیریوڈک ویوز پیدا ہوں گے. لیکن اگر ہم اس وائبریٹر میں اس طرح کا کوئی جسم رکھیں کہ وہ پانی میں اس طرح وائبریٹ کر رہا ہو تو پھر اس کی مثال پانی میں جب ہم ایک پیبل کو پھینکتے ہیں اس کی ہو جائے گی. پھر اس پانی میں سرکولر ویوز پیدا ہوں گی، اسٹریٹ ویوز نہیں. تو اس میں اسٹریٹ ویوز بھی پیدا ہو سکتی ہے اور اس میں سرکولر ویوز بھی پیدا ہو سکتی ہے جو نیچے اسکرین پر کچھ اس طرح کا شکل دے گی. سرکولر ویوز، اسٹریٹ پیریوڈک ویوز اور سرکولر ویوز دونوں قسم کے ویوز پیدا ہو سکتے ہیں. اب ہم کس طرح سے ریپل ٹینک میں پراپرٹیز آف ویوز اس کے ذریعے پڑھتے ہیں؟ تو فرسٹ آف آل ریفلیکشن. ہم جو پراپرٹی پڑھتے ہیں وہ ہے ریفلیکشن. اب ریفلیکشن کیا ہے؟ اٹ از دی باؤنسنگ بیک آف ویوز وین دے اسٹرائک اے سرفیس. جب ویوز اپنے موشن کے دوران کسی سطح سے ٹکراتی ہے تو وہ مڑ جاتی ہے. ویوز کے اس مڑنے کو ہم ریفلیکشن کہتے ہیں.
اب ہم ریپلٹنگ میں ریفلیکشن کو کس طرح اس کی ڈیمانسٹریشن کریں گے. تو فرض کرے ہم نے وائبریٹر کو وائبریشن دی پانی میں اور اس سے ویوز پیدا ہو گئی اور وہ ویوز اس طرف آ رہی ہے، اس طرف اس ٹرے کے اس طرف ویوز آ رہی ہے. ہم نے یہاں پر فرض کرے دس از دی ڈائریکشن آف ویوز، دس از دی ڈائریکشن آف ویوز. یہاں پر اگر ہم نے ان کے راستے میں اس طرح کا کوئی اوپیک آبجیکٹ رکھا، کوئی اوپیک آبجیکٹ اس طرح سے ہم نے فرض کرے یہ مارکر ہم نے یہاں پر رکھا تو یہ ان سے ٹکرائے گی. لیکن ریفلیکشن کے اصول یہ ہے جب 90 اینگل پہ ویو اسٹرائک کر رہی ہو تو وہ اپنی ہی سمت میں مڑ جاتی ہے. لیکن اگر اس طرح سے ایٹ این اینگل ادر 90 وہ انسیڈنٹ ہو کسی آبجیکٹ پر تو وہ پھر اسی اینگل پر ریفلیکٹ ہوتی ہے. تو میرا مطلب یہ ہے اگر ہم اس آبجیکٹ کو اس طرح 90 اینگل پہ رکھیں تو وہ ویوز اپنے ہی سمت میں واپس مڑ جائیں گی اور وہ پیٹرن ہم یہاں پر دیکھ سکیں گے. لیکن اگر ہم اس آبجیکٹ کو یہاں پر اپ رائٹ رکھیں، اس طرح ہم اس آبجیکٹ کو رکھیں، ان ویوز کو ہم اس طرح رکھیں یہ آبجیکٹ، تو جب ویوز یہاں سے ٹکرائیں گی تو ویوز اس ڈائریکشن میں اس اینگل سے ریفلیکٹ ہوں گی. جس اینگل سے وہ اس آبجیکٹ کے ساتھ ٹکرا رہی ہے اسی اینگل کے ساتھ وہ ریفلیکٹ ہوں گی. تو وہ ریفلیکشن ہم اسکرین پر آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں گے کہ جو ویوز آ رہی ہے اور جو ویوز ریفلیکٹ ہو رہی ہے. تو ویوز کی یہ خاصیت ہے کہ ویوز ریفلیکٹ ہوتی ہے، جب وہ کسی سطح سے ٹکراتی ہے تو وہ ریفلیکشن کرتی ہے. اور اس کی پریکٹیکل ایگزامپل ساؤنڈ ویوز ریفلیکٹ ہوتی ہے، ایکو پیدا کرتی ہے. اسی طرح لائٹ ویوز ریفلیکٹ ہوتی ہے، ساری ہی ویوز ریفلیکشن کا اثر دکھاتی ہے. نمبر 2 از ریفریکشن. ریفریکشن از دی چینج ان دی اسپیڈ آف ساؤنڈ when they enters from one medium to another medium. جب ویوز ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں داخل ہو اور ان کے سپیڈ میں تبدیلی آئے، ان کی ڈائریکشن میں تبدیلی آئے، اس عمل کو ہم ریفریکشن کہتے ہیں. اب ہم ریپلٹنگ میں ریفریکشن کو کس طرح ڈیمانسٹریشن اس کی کریں گے. تو اس کے لیے آپ دیکھیں فرض کریں یہ وہ ٹرے ہے جس میں یہاں تک پانی بھرا ہوا ہے، یہاں تک. اب ہم اس ٹرے میں ایک آبجیکٹ کو رکھیں گے جو آبجیکٹ اتنا تھک ہو کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں اس جگہ پر اب پانی کا ہائٹ کم ہو گیا، اس کو ہم شیلو کہتے ہیں. شیلو، یہاں پر پانی کی گہرائی کم ہے اور یہاں پر پانی کی گہرائی زیادہ ہے تو اس کو ہم ڈیپ اینڈ کہتے ہیں. اب یہ اصول ہے کہ ڈیپ اینڈ میں جب ویوز گزرتی ہے تو ان کا سپیڈ زیادہ ہوتا ہے اور جب شیلو اینڈ میں ویوز آتی ہے تو ان کا سپیڈ کم ہوتا ہے. تو جب ویوز یہاں سے گزر رہی ہو اور ہم نے راستے میں ان کا یہ آبجیکٹ رکھا ہو تو ڈیپر اینڈ میں ان کا سپیڈ زیادہ ہوگا اور شیلو اینڈ میں ان کا سپیڈ کم ہو جائے گا. سپیڈ کے کم ہو جانے سے اس عمل کو ہم ریفریکشن کہتے ہیں. اس ریپلٹنگ میں ہم نے ریفلیکشن کا عمل اس طرح دکھایا کہ ہم نے ڈیپر اینڈ سے شیلو اینڈ میں پانی کو ویوز کو لے گئے، ڈیپر اینڈ سے شیلو اینڈ میں. لیکن اس میں ایک بات آپ کو یہ دیکھنی ہوگی، وہ یہ کہ یہ آبجیکٹ جو ہم نے یہاں پر رکھا ہے یہ بھی ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. یہ بھی ٹرانسپیرنٹ اس وجہ سے اگر یہ ایک اوپیک آبجیکٹ ہو اور اس سے لائٹ نہ گزر سکتی ہو تو پھر جو لائٹ یہاں سے آ رہی ہے تو یہاں جو ویوز پیدا ہو رہی ہے ان کا شکل تو نیچے اسکرین پر آئے گا، لیکن یہاں سے پر جو ویوز پیدا ہو رہی ہے اور ان کی سپیڈ میں جو تبدیلی آ رہی ہے وہ پھر ہم یہاں پر اسکرین پر نہیں دیکھ سکیں گے. کیونکہ یہ اوپیک آبجیکٹ ہوگا. تو شرط یہ ہے کہ یہ آبجیکٹ یہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا کہ یہاں پر بھی جو ویوز پیدا ہو رہی ہے ان کا بھی ہم اسکرین پر اسٹڈی کر سکیں. تو ان ویوز پر جو یہاں سے گزر رہی ہے ان کا شیڈو وہ الگ ہوگا اور ان کا شیڈو ان کی سپیڈ میں کمی ہوا کیا ہوگی. اس سپیڈ میں کمی کو ہم ریفریکشن کہتے ہیں. نمبر 3 is diffraction. The bending of waves around the edges of an obstacle is called diffraction. جب ویوز ایسی کسی آبجیکٹ کے ایج کے ساتھ گزرتی ہے، فرض کرے ہم لائٹ کی مثال لے لیں، یہ ایک ایج ہے، شارپ ایج، یہاں سے لائٹ گزر رہی ہو
تو اس شارپ ایج سے گزرنے کے بعد یہ لائٹ یہاں پر اسپریڈنگ ان کا ہوا کیا ہوگا، وہ بینڈ ہوں گے، ان کے بینڈنگ کو اسپریڈنگ کو ہم ڈائپریکشن کہتے ہیں۔ اب ہم ان ویوز کی ڈائپریشن کو کس طرح اسٹڈی کریں گے؟ تو ہم دو آبجیکٹس کو یہاں پر رکھیں گے اس ٹرے میں، اس کے درمیان میں، اور ہم ان کو اپنے قریب لاتے جائیں گے اس طرح۔ ویوز یہاں سے آ رہی ہے اس طرف، ہم نے یہاں پر آبجیکٹس کو رکھا اور ان کو ہم نے ایک دوسرے کے قریب لایا۔ اب یہاں پر جو ویوز ان سے گزریں گے تو وہ ویوز یہ، اگر ہم اس شکل کو دیکھیں اس طرح کا ویوز اس طرح آ رہی ہے، اس طرح اسٹریٹ ویوز، لیکن جب یہ ویوز اس سے گزریں گے تو یہ بینڈ ہوں گے، ان میں بینڈنگ واقع ہوگا۔ یہ بینڈنگ ہم کلیئرلی پانی میں بھی دیکھ سکیں گے اور نیچے اسکرین پر بھی یہ ہم دیکھ سکیں گے۔ اس عمل کو ڈائپریکشن کہتے ہیں۔ ایک بات جو آپ کو یاد رکھنا ہوگی آگے کلاسز کے لیے وہ یہ کہ اگر اس اوپننگ کی وڈتھ زیادہ ہو، فرض کرے ہم نے یہ آبجیکٹ اس طرح رکھے ہیں کہ ان کا اوپننگ زیادہ ہے، تو اس میں بھی ڈائپریکشن ہوگی، لیکن وہ تھوڑا سا ڈائپریکشن ہوگا، وہ بینڈنگ تھوڑا سا ہوگا۔ جتنا ہی ہم اس کی اوپننگ کو ڈائمینشن کو کم کرتے جائیں گے، اس کے وڈتھ کو کم کرتے جائیں گے، اتنا ہی ڈائپریکشن کا عمل بھی زیادہ ہوگا، اتنے ہی وہ ویوز زیادہ بینڈ ہوں گے، کیونکہ ویوز اس چیز سے بینڈ ہوتے ہیں جن کا ڈائمینشن ان ویوز کے ویو لینتھ کے برابر ہو۔ So this was all about the properties of waves which are studied through Rupel-Tank۔ امید ہے آپ کو یہ چیپٹر سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ یہ آپ کے ریویژن کے لیے بھی مفید ہوگا، اور ان سٹوڈنٹس کے لیے جن سٹوڈنٹ نے ڈیٹیل کے ساتھ وہ ٹاپکس نہیں دیکھے، تو اب ایگزام کے لیے تو وہ ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ نہیں سکتے، تو اس کے لیے اگر آپ صرف اس ایک ہی لیکچر کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے کام آئے گا۔ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں انشاءاللہ امپورٹنٹ کویسچنز، جو چیپٹر نمبر 1 میں سمپل ہارمونک موشن اور ویوز میں امپورٹنٹ کویسچنز ہیں، نہ صرف بورڈ کے لیے بلکہ سارے ہی فزکس کے اسٹڈی کے لیے۔ آپ آگے فزکس کو اسٹڈی کریں گے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں، اس کے لیے اہم کویسچن میں آپ کو دکھاؤں گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔